الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن المسور بن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحر قبل ان یحلق وامر اصحابہ بذلک رواہ البخاری۔ سیدنا مسور بن مخرمہ یہ قریشی صحابی ہیں اور ان کا شمار صاحب فضل لوگوں میں ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مکہ منتقل ہو گئے۔ یزید بن معاویہ نے جب 64 ہجری کے آغاز میں مکے کا محاصرہ کیا تو اس وقت یہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے انہیں منجنیق کا پتھر آ کر لگا اور وفات پا گئے۔ تو سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحارا، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی قبل ان یحلق، حجامت کرانے سے پہلے، وامر اصحابہ، اور آپ نے حکم دیا اپنے صحابہ کو بذالک، اس کا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے ایک وہم پیدا کر دیا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ قصہ حجۃ الوداع کا ہے، حالانکہ یہ قصہ صلح حدیبیہ کا ہے، جس کا مشہور واقعہ آپ نے سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک شق یہ موجود تھی کہ مسلمان اس سال واپس لوٹ جائیں اور اگلے سال آ کر اس عمرے کی قضا ادا کریں گے۔ تو جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا اور خود بھی آپ نے ایسا ہی کیا کہ حلق سے قبل نحر کیا، اور اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بھی نازل فرمائی تھی، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میں سے میسر ہو وہ قربانی کر لو، اور اپنے سروں کو نہ مونڈو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ احصار کس کو کہتے ہیں؟ احصار کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرعاً احصار کس کو کہیں گے جس سے تحلل ہوگا، کہ یعنی انسان اپنے احرام کو کھول سکتا ہے؟ کیا یہ ہر قسم کا حصر ہے یا صرف دشمن کے روک دینے کے ساتھ خاص ہے؟ تو اس کے اندر اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے صرف اس کو دشمن کے ساتھ خاص کیا ہے، اور ان حضرات کا استدلال اس آیت مبارکہ سے ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، حصر کے سبب سے نازل ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں لہٰذا جس کو دشمن روکے گا تو وہی وہ کام کرے گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے، اگر کسی مرض کی وجہ سے انسان کو روک دیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں جب تک وہ شفا نہیں پا لیتا، مرض سے ٹھیک نہیں ہو جاتا، وہ اسی طرح حالت احرام میں رہے گا، اس کے بعد وہ اپنے عمرے کو مکمل کرے گا۔ اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ یہ حصر عام ہے، چاہے دشمن کی طرف سے ہو یا کسی مرض بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہو، جس وجہ سے بھی انسان اپنے مناسک کو آگے ادا نہیں کر سک رہا، وہ اس کے اندر شامل ہے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو ارشاد ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ عام ہے اور مطلق ہے، تو اس لیے لہٰذا کہتے ہیں کہ اس کو عام اور مطلق ہی رکھنا چاہیے۔ اب ہے کہ احصار کا حکم کیا ہے؟ احصار کا حکم کیا ہے کہ اگر ایک آدمی عمرے کرنے کی نیت سے نکلا، احرام باندھ کر آیا، لیکن اس کو بیچ میں روک دیا گیا ہے اور بیت اللہ تک اس کو نہیں جانے دیا جا رہا، اور اس کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، تو اس وقت اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان کو ذبح کر کے اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دے، حلق کروا لے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا، اور آپ کے حکم پر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور اگر اس کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوں تو پھر وہ قربانی خرید کر جانور کو ذبح کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اور اس کی دلیل یہی آیت ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ ہاں، اگر جس بندے کو روکا گیا ہے وہ فقیر ہو اور قربانی خریدنے کی اس کے اندر استطاعت نہ ہو، تو اس پر صحیح بات یہ کہ اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، کچھ بھی اس پر نہیں آئے گا۔ لیکن بعض علماء اس کو جو ہدیہ تمتع ہے اس پر قیاس کر کے وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 دن کے روزے رکھے گا، لیکن دونوں باتوں میں فرق ہے، کیونکہ یہاں پر احصار کی جو قربانی ہے وہ گویا کہ نسک پورا نہ کر سکنے کا فدیہ ہے کہ آپ نے اپنا عمرہ پورا نہیں کیا، اس کی وجہ سے آپ دے رہے ہیں، جبکہ ہدیہ تمتع وہ کیا ہے؟ نسک پورا کرنے کا شکرانہ ہے۔ تو لہٰذا دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق کہلائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بھی جو صحابہ اپنے ساتھ قربانی نہیں لائے تھے، جو قربانی نہیں کر سکتے تھے، ان کو 10 روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو غرض کیا ہے کہ احصار کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کو روک دیا جائے گا، روک جانے پر اس کو جب آگے نہیں جانے دیا جا رہا، اسی وقت وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ اب مزید اس روایت کی جو مزید یعنی کہ توضیح ہے، وضاحت ہے، وہ ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم ان سے مفصل نقل کی ہے، اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب حدیبیہ کا معاہدہ کر چکے تو آپ نے اپنے صحابہ کو قربانی کرنے اور بال منڈوانے کا 3 بار حکم دیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے بھی آپ کے اس حکم کی تعمیل نہ کی۔ اب یہاں پر ذرا رکیے، تعمیل کیوں نہیں کی؟ انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی اور اللہ تعالی ہمیں کہیں گے کہ جائیں اور جا کر اپنے عمرے کو مکمل کریں، اس لیے تھوڑا سا یہاں پر صحابہ نے توقف کیا، وگرنہ سیرت صحابہ آپ پڑھیں گے سمعنا و اطعنا، سنتے اور فوراً مان لیا کرتے تھے، وہ یہ کیا نام ہے تاخیر نہیں کرتے تھے، اور بے شمار مثالیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں اس چیز کی۔ تو آپ علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں ان حالات سے آگاہ فرمایا، تو انہوں نے بھی عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا کرنا آپ کو محبوب ہے، یعنی آپ یہی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہی آپ کی منشا ہے کہ اب اپنے جانور کے اوپر چھری پھیریں اور اپنے سر کو منڈوا لیں، تو پھر آپ باہر تشریف لے جائیں اور کسی سے بات کیے بغیر اپنے اونٹ کو نہر کر دیں اور اپنے حجام کو بلا کر اس سے اپنے سر کو منڈوا لیں۔ نبی علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے اور کسی سے بات کیے بغیر اپنا اونٹ نہر کیا اور حجام کو بلا کر اپنی حجامت بنوا لی۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی قربانیاں کی اور ایک دوسرے کی حجامت بنانے لگے۔ اب یہاں پر یعنی کہ آپ کو وہ وجہ بھی سمجھ میں آ گئی حدیث کے آخر میں کہ صحابہ کا توقف صرف کس لیے تھا کہ شاید کہ وحی آ جائے۔ اور دوسرا اس حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ آخر صحابہ نے میری بات کیوں نہیں مانی، تو اب یہاں پر رائے کس نے دی، مشورہ کس نے دیا؟ ایک عورت نے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عورت سے رائے نہیں لی جاتی، اس سے مشورہ نہیں کیا جاتا،
ہم کیا کہتے ہیں، جی نہیں یہ بیٹا میرا ہے، یہ بیٹی میری ہے، اس کا نکاح کیا کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے مجھے پتہ ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، یہ سب میرا معاملہ آپ کا نہیں۔ حالانکہ خواتین سے بھی رائے لینا جائز ہے، درست ہے، اور بسا اوقات وہ رائے ایسی دے سکتی ہیں جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور آپ کی یہ پریشانی آسانی کے ساتھ حل ہو گئی۔ اور معرفت السنن میں یہ روایت نہایت مختصر موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی نقل کی ہے، لیکن امام سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہایت اختصار کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے اس میں کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں تشریف لائے، جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر اپنے خیمے میں تشریف لائے، قربانی کی، اور حجام سے کہا کہ وہ آپ کا سر مبارک پہلے دائیں جانب سے پھر بائیں جانب سے مونڈ دے۔ پھر آپ نے وہ بال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کر دیے، اور یہ تقسیم کرنے والے صحابی کون تھے؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کیا تھے؟ متبرک ہیں، اور انسان کے بال بھی پاک ہیں۔ تو بال کٹوانے یا منڈوانے کا آغاز دائیں جانب سے کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر اس حدیث میں جو ایک اشکال سا پیدا ہو رہا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ان روایات کی روشنی میں واضح کر دیا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کا صلح حدیبیہ کے موقع کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ کہ حجۃ الوداع کے ساتھ۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔